السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب ہم اپنے بڑے گزرے ہوئے جو ہمارے ہیروز ہیں، جو ہمارے مسلمان ہیں، جیسے جیسے ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کی غیرت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایک مسلمان کا ایمان کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا بڑا پن کیا ہوتا ہے، جینے کے لیے اور غیرت سے جینے کے لیے اور عزت سے جینے کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں در حقیقت پتہ تب ہی چلتی ہے جب ہم اپنے بڑوں کو پڑھیں، اور جب ہم ان کو پڑھ کر دیکھتے ہیں آج کے مسلمان کو، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کے مسلمان کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیرت سے بڑا ہمارا پیٹ ہے، عزت سے بڑا بھی ہمارا پیٹ ہے، مسلمانیت سے بڑا بھی ہمارا پیٹ ہے۔ یعنی ہر چیز آج کے مسلمان کے پیٹ کے اوپر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہم نے اپنے پیٹ کو اتنا بڑا کر لیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی بھوک کو اتنا بڑھا لیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے لالچ کو اتنا بڑا کر لیا ہے کہ ہماری ساری غیرت، ہمارا سارا ایمان، ہماری ساری عزت وہ غرق ہو کر اس کے نیچے کہیں دب گئی ہے؟ کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا کبھی تاریخ میں آپ نے مسلمان ایسا پایا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کی پکار پر کتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی، ایک ایمان والی عورت کی پکار پر کتنے بڑے بڑے علاقوں کو فتح کیا گیا۔ کیا ہم نے کبھی ان بارے میں سوچا کہ وہ مسلمان جو بڑی بڑی سپر پاوروں سے ٹکرا گئے ایک عورت کی وجہ سے، اور انہوں نے ان کے علاقوں کو فتح کر دیا، کیا ہم نے کبھی دیکھا، سوچا کہ ان کی معیشت بڑی قوی تھی یا وہ بھی کمزور تھے، یا کھانا پینا ان کے پاس وافر ہوتا تھا یا پھر وہ بھی کمزور ہوا کرتے تھے؟ کیا یہ چیزیں ہم نے اپنی تاریخ کو پڑھ کر آج کے ساتھ کمپیریزن کرنے کی کبھی کوشش کی؟ جب ہم آج کے پریکٹیکل مسلمان کو دیکھتے ہیں تو بغیر کسی تحقیق کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی اس طرف شاید غور ہی نہیں کیا۔ بنو قینقاع کا قبیلہ جو مدینہ کے اندر تھا اور بڑا پاورفل تھا، اور معیشت کے اوپر ان کا کنٹرول بھی تھا، جنگی اسلحہ ان کے پاس زیادہ بھی تھا، یعنی ہر لحاظ سے وہ مسلمانوں سے بہتر تھے۔ ابھی 2 ہجری تھی، زیادہ دیر تو نہیں ہوئی تھی مسلمانوں کو ہجرت کر کے وہاں گئے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خالی ہاتھ تھے وہاں گئے۔ 2 ہجری کی بات ہے، مسلمانوں کی ایک عورت جو بنو قینقاع کے بازار میں گئی، سنار کے پاس، یہودیوں کے سنار کے پاس، اور دکان میں بیٹھی تو شرارتی تو وہ ہیں، بے غیرت بھی وہ ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دل میں حسد، عداوت جتنی ان کے دل میں ہے، اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے۔ کبھی آپ قرآن کو بھی کھول کر پڑھیں کہ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کیا کیا بتایا ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا بلائیں ہیں، یہ کیسے انسان ہیں جو انسانوں کے حقوق کے نعرے لگا لگا کر کیا کیا کر گزرتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جب آپ قرآن پڑھیں، زیادہ دور نہ جائیں، بڑی تفسیروں میں نہ جائیں، بڑی تفصیلوں میں نہ جائیں، صرف قرآن کا سمپل ترجمہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کس قدر گھٹیا قسم کے انسان ہیں۔ تو اس عورت کو کہا گیا کہ تم اپنے پردے کو اتارو، اپنی عزت کو عیاں کرو۔ کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ کا دور ہے، مسلمان عورت، با ایمان عورت، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عزت کو تاتار کروا لے؟ نہیں ہوتا۔ تو اس یہودی نے موقع پا کر ہماری مسلمان عورت کی چادر کو کہیں باندھ دیا۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر جانے لگی تو پردہ عیاں ہوا، بے پردگی ہوئی، عورت نے چلایا، ایک مسلمان نے دیکھا، آ کر اس نے یہودی کو قتل کر دیا۔ بدلے میں یہودی اکٹھے ہوئے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا تھا؟ ایک عورت کی وجہ سے، ایک عورت کی عزت کو تاتار کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کا محاصرہ بھی کر لیا تھا۔ 15 دن تک محاصرہ رہا تھا، 15 دن تک۔ تو 15 دنوں بعد وہ جو بڑا کہتے تھے کہ ہم بڑی چیز ہیں، ہمارے پاس بڑے ہتھیار بھی ہیں، ہمارے 700 جنگجو بھی بڑے بہادر ہیں، ہم سے آپ لڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، تو 15 دنوں بعد ہتھیار ڈال دیے۔ اتنی ہی ان میں جرت ہے۔ غیر مسلم کافر ہمیشہ بزدل ہوتا ہے،
تب تک وہ بہادر ہے جب تک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات نہ کرے، اس کے سامنے سینہ تان کر کوئی کھڑا نہ ہو جائے، گردن اٹھا کر اس کو اللہ کے بارے میں نہ بتائے، اپنے ایمان کی جرت کا نہ بتائے، تب تک وہ بڑا ہی بہادر ہوتا ہے، وہ بڑا ہی طاقتور ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، پیٹ کو نہیں دیکھتا کہ میرے پیٹ میں کچھ جائے گا یا نہیں جائے گا، تو پھر وہ جیت جاتا ہے۔ اور تاریخ میں ایسا ہی ہوا، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا مار کھائیں گے، ہاریں گے، ذلیل ہوں گے، کاٹے جائیں گے، رسوا ہوں گے، کوئی نہ 3 میں نہ 13 میں گنے گا، کہیں کے نہیں رہیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور ایک عیسائی نے اموریہ کے علاقہ میں مسلمان عورت کو تھپڑ مارا تھا، بازار میں تھپڑ مارا تھا، تو اس عورت نے کہا تھا، معتصم باللہ کی حکومت تھی، اس عورت نے پکارا، میلوں دور وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس عورت نے کہا تھا، واہ معتصم، اے معتصم تم کہاں ہو، مجھے تھپڑ پڑ۔ اس عیسائی نے ایک اور تھپڑ مارا اور کہا کہ اتنی دور سے تمہیں معتصم بچانے آئے گا۔ ایک مسلمان مرد نے دیکھ لیا تھا، قصہ سن لیا تھا، اس نے کہا کہ میں جا کر معتصم کو بتاؤں۔ وہ گیا، اس نے معتصم کو بتایا کہ یہ ماجرا ہوا ہے ہماری مسلمان عورت کے ساتھ، اور اس نے بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی پلان کے یہ ارادہ کیا، اس نے کہا لبیک یا اختہ، اے میری بہن میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہاری عزت کے ساتھ کھیلتا ہے۔ وہ گیا، 12,000 کا لشکر تیار کر کے اس نے حملہ کیا، اموریہ کے علاقے کو فتح کیا، اور اس عیسائی کو ڈھونڈ کر اس عورت کے سامنے کھڑا کیا، کھڑا کر کے کہا کہ اب تم اپنا بدلہ لے سکتی ہو۔ کیا یہ واقعات ہم نے کبھی پڑھے، کبھی ان پر غور و فکر کیا؟ روم کی سلطنت کے ساتھ، سپر پاور کے ساتھ معتصم باللہ ایک عورت کی وجہ سے لڑ پڑا تھا، اموریہ کا علاقہ اس نے فتح کر لیا۔ آج میں اور آپ بہانے بنائیں، ہماری معیشت کمزور ہے، ہمیں روٹی کھانے کے لیے نہیں ملے گی، ہمارے پیٹ میں کچھ نہیں جائے گا، ایسی روٹی کو کیا کرنا ہے جو ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تار کر کے ہم کھائیں۔ ایک عورت کی ویڈیو کو دیکھا، فلسطین کی عورت کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کا ریپ کیا گیا میرے سامنے، ایک یہودی، اور میری بیٹی چلاتی رہی، میں کچھ نہ کر سکی، وہ چلاتی رہی، میں کچھ نہ کر سکی، ریپ ہوا۔ ایک تھپڑ کے بدلے میں ایک پورا علاقہ فتح کیا گیا، اور کئی ریپ ہوئے، کئی مائیں بہنیں کاٹی گئی، بچوں کو چھلنی کیا گیا۔ ہمارا پیٹ بڑا ہو چکا ہے، جب تک پیٹ بڑا رہے گا تب تک مسلمان رسوا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔